صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی
صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری دعا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں رہیں اور خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم دوبارہ آن لائن تربیت پروگرام میں کچھ عرض کروں گا، اور اس وقت میں آپ سب کے سامنے ایک بہت ضروری بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بلکہ وہ بھی میرے لیے ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک مطمع نظر رکھا گیا، اور ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے، ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا یہ مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، یہ ہمارے زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نمونہ دکھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اپنی زندگی میں، اور اس عبادت کو کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں عمل کیا؟ جیسے میں نے کہا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔
تو ہم بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، ہم بھی یہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا ہو تو اس کا راستہ اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور عبادت ایک وسیع مضمون ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا عبادت ایک وسیع مضمون ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور کیا کیا ہم کرنا چاہیے اس مقصد کو پانے کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیات قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ آپ سب یہ آیات اچھی طرح جانتے ہیں، آپ سب کو یہ آیات اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں یہ ارشاد فرمایا، آیات 163 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی، میری جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جامع الفاظ میں عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ عبادت کیا چیز ہے، وہ نماز اور قربانی اور ہمارا جینا اور ہمارا مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ عبادت ہے، یہ جامع الفاظ جو عبادت کہلاتے ہیں۔ ابھی اور پہلے نماز کے بارے میں ہم نے ذکر کر لیا، ہم نے بات کر چکے تھے پہلے پروگرام میں کہ نماز کس طرح ادا کرنا، نماز کس لیے ادا کرنا، نماز تدارک کے ساتھ ادا کرنا، نماز وقت پر ادا کرنا، تاکہ اس نماز کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم دوسری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا، جو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری یعنی ہماری جو قربانی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یعنی اسلام کے پہلا زمانہ، اس وقت دشمنان اسلام نے کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ اس وقت مخالف اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، اور اس کو دفاع کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجازت پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار استعمال کی، اور اسی طرح باقی صحابہ نے بھی۔ لیکن آج کل کے زمانہ میں دشمنان اسلام نے تلوار کے ساتھ اسلام کو حملہ نہیں کیا، لیکن اس وقت دشمنان اسلام نے، مخالفین نے اس طرح اسلام پر حملہ کیا کہ وہ کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں شائع کرتے ہیں کہ اسلام بات مذہب ہے، اچھی مذہب نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچھے وجود نہیں ہیں، اور طرح طرح کے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے گندی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کتابیں لکھتے ہیں اور شائع کرتے ہیں اور دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ تو ہم بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، وہ تلوار کے جہاد کو ختم کریں گے، لیکن
ایک دوسری جہاد، ایک قسم کی دوسری جہاد قائم کریں گے جو اس زمانہ میں جس طرح دشمنان اسلام نے اسلام پر حملہ کیا اسی طرح ہم نے جواب دینا۔ تو جیسے میں نے کہا تھا آج کل مخالفین اسلام پر تلوار کے ساتھ حملہ نہیں کرتے، لیکن وہ کتابیں لکھتے ہیں اور شائع کرتے ہیں اور دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس کو جواب دینے کے لیے کتابیں شائع کرنا، کتابیں لکھنا ہے اور دنیا میں، پورے دنیا میں اس کو تقسیم کرنا، اس کو پھیلانا۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کی قربانی کریں۔ جان کی قربانی اس وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، جب دشمنان اسلام نے اسلام پر تلوار سے حملہ کیا، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تلوار کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا آج کل کے دشمنان اسلام نے اسلام پر کس طرح حملہ کیا، وہ کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں شائع کرتے ہیں، کتابیں پھیلاتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے، کتابیں لکھنا ہے، کتابیں شائع کرنا ہے، کتابیں کو پھیلانا ہے۔ اور مخالفین اسلام نے بھی یہ ایک اور ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل جو میڈیا ہے، میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اپنی تقریر کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی MTA کے ذریعہ سے ہم اس کو جواب دینا۔ تو یہ سارے جو کام ہے ایک معمولی بجٹ نہیں، یہ بہت از اے بگ اماؤنٹ، از اے بگ بجٹ اس کو چلانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی جب قربانی کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ ہی اس کو دو الفاظ ہمیشہ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ تو آج کل کے زمانہ میں کیا ہم خرچ کرنا چاہیے؟ ہمارا مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یقین مانو کہ ہمارے مال کبھی کام نہیں ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ وعدہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیں گے۔ کبھی بھی یہ مت سوچے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ہمارے مال کام ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم مال کی قربانی کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے لے جا سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا تھا وہ ایک عبادت ہے جو اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے ذریعہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو،
اور احسان کرو، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں وہ اصل میں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک احسان، ایک نیکی کرتے ہیں۔ اور جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھا دیں گے، کیونکہ یہ سارے مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم کنجوسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کنجوسی کریں گے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو مال کے جو مالک ہیں وہ ہمارے مال کو بڑھا دیں گے اور زیادہ دیں گے۔ جیسے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، پیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت، اور کافر ہی ہیں جو ظالم کرنے والے ہیں۔ تو ہم اس گروہ کی طرح بننا چاہیے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، پیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت۔ اگر ہم خرچ نہیں کرتے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان سے انکار کرتے ہیں تو ہم اس گروہ کی طرح بن جاتے ہیں جو ظالم کرنے والے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تاکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اس مال کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر چکے ہیں، دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں۔ ہم بتانا نہیں چاہیے لوگوں کو، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں یار ہمارے مال میں کمی ہوگی، ہم ڈرتے ہیں ہمارے مال میں کمی ہوگی۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ وسیع علیم۔ اور دوسری آیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہ بات جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر چکے ہیں تو اس کے پیچھے میں باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ تو اگر ہم
چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی سے، دلی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو خرچ کرنے کے بعد یہ پیچھے میں بات نہیں کرتے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دلی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یقین رکھو کہ ہم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے پہلے آیت جو میں نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس سے چاہے اس سے بھی بہت بڑا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں، ایک پیسے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 7 گنا ہمارے لیے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا وہ ہمارے لیے ایک بوجھ ہے۔ نہیں، یہ بوجھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک بوجھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور خاص طور پر جماعت احمدیوں کے لیے ایک اس کو کیا کہتے ہیں، ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، ایک موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں۔ بہت سارے لوگ جو جماعت سے باہر ہیں، اس کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کیسے خرچ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دیا۔ یہ الفاظ میں نے استعمال کرنا تھا کہ یہ بوجھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ دین کی خدمت کرو، اور کیسے کرو؟ اپنے مال سے خرچ کرو، اپنے مال سے کرو، کیونکہ ہم سب ہر ایک کو باہر جانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے باہر جانا مشکل ہے ہر ایک کے لیے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو کیسے خدمت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ ہمارے مال کی قربانی کے ذریعہ سے، تاکہ اس مال کے ذریعہ سے جماعت نے مبالغ تیار کر سکے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، ایک توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا، صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو توفیق دی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جماعت امام مہدی علیہ السلام کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے مثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح اولین کو یہ توفیق دیا، اسی طرح آخرین کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ جس طرح پہلے جان کی قربانی کی، آج کل کے زمانہ جیسے میں نے کہا تھا، اس کا جو دشمن نے کیسے حملہ کیا وہ اور طرح کی، اور اسی طرح ہم نے جواب دینا ہے، اور آج کل کے جو قربانی ہیں وہ ہمارے مال کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ بھی بات بہت ضروری ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کن کن چیزوں کو خرچ کرنا۔ آج کل کے زمانہ میں لوگ اپنی جان سے پرواہ نہیں کرتے، لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ پیسے مل سکے۔
تو آج کل جو سب سے پیار جو چیز ایک انسان سب سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے مانگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس مال سے خرچ کرو جو تم سب سے پیار پسند کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا آج کل لوگ اپنے آپ کو اپنی جان سے پیار نہیں کرتے, وہ اپنے مال سے پیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو. تو ہم آج کل کی دنیا میں آج کل لوگ اپنے پیسوں سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے راہ کے لیے مانگے, اور ہم بھی اسی طرح کرنا چاہیے. اپنے مال سے جو ہم بہت پیار کرتے ہیں اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. قرآن مجید میں بہت سارے آیتیں ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کیا کیا آیات, بہت سارے آیاتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور چند آیاتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا, اور ابھی اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو بندے پر گزرے جس دن صبح کو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے ہوں. ان میں ایک تو یوں دعا کرتا ہے, یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے, اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے, یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے. تو یہ 2 گروہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا. ایک وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا دعا کی, فرشتے نے یہی دعا کی کہ اس کے مال جو اس نے خرچ کیا اس کے بدلے دو. اور دوسرے گروہ وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کنجوسی کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں. تو فرشتے نے ان گروہ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں, اے اللہ بخل کا مال تباہ کر دیں. تو ہم اس گروہ کی طرح نہیں بننا چاہیے جو بخل کرتے ہیں, جو کنجوسی کرتے ہیں. ہم اس گروہ کی طرح بننا چاہیے جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں, اور اس خرچ کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بدلے اور زیادہ دیں. تو اس لیے میں پھر دوبارہ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا کنجوسی دکھانا نہیں چاہیے. ہم کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں خرچ کرنا چاہیے. دوسرے حدیث جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خرچ کرو اور گن کر نہ دو, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا. اور ہاتھ نہ روکو, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا. اس کا یہ مطلب وہی مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں کنجوسی نہیں کرنا, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کنجوسی کریں گے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو کھولے ہاتھ سے خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاتھ کو نہیں روکیں گے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاتھ کو کھول کر دیں گے ہم کو. تو اس لیے کبھی بھی مت سوچے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں تو ہمارے مال کام ہوں گے. نہیں, بلکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعدہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں
خلوص دل سے اور خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ فرمایا پاس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یقین ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے مال دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کی ارادہ سے آتا ہے۔ پس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کو چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانے چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا، ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ فرمایا تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ جسے میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ نہیں ڈالتا ہم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو خدمت کریں۔ تو اس لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان دینا یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، بلکہ یہ بوجھ نہیں، یہ ایک توفیق ہے، یہ ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرمایا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمیندار دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے، تو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کا تو کم از کم 700 ملتا ہے، اور اس سے زیادہ کی کچھ بن ہی نہیں۔ اگر انتہائی حد مقرر کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی محدود ماننا پڑتا، جو خدا تعالیٰ میں ایک نقص ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرو گے تو کم از کم 700 دانہ ملے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمارا مال کو بڑھا دیں گے۔ ایک دانہ ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے 700 دانے ہم کو عطا کریں گے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا بھی مل جائے۔ تو خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ضائع کرنا نہیں بلکہ بھرانا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز فرماتے ہیں پاس ایک حقیقی مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ نیکیاں بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پاکیزہ مال سے خرچ کریں، دن اور رات نیکیاں بجا لانے کی فکر ہو، کبھی ظاہر کر کے نیکی کریں، کبھی چھپ کر نیکی کریں، کبھی ظاہر طور پر مالی قربانی کریں، کبھی چھپ کر مالی قربانی کریں۔ یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں بشرطے کہ ان قربانیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔ تو یہ بھی بات اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جو بھی مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہو،
ہم اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کرنا، نہ دکھاوے کے لیے نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کرنا، ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اگر صرف دکھاوے کی قربانیاں ہیں تو پھر ایسی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتے. یہ قربانیاں ان دکھاوے کے قربانیاں کرنے والوں کے منہ پر ماری جاتی ہیں. پس یہ ہے وہ روح جس کو سامنے رکھ کر ایک مومن کو قربانی کرنی چاہیے، اور یہ ہے وہ روح جس کو سامنے رکھتے ہوئے افراد جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانیاں کرتے ہیں. تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو بھی قربانی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا، نہ کہ دکھاوے کے لیے. اگر ہم ایسے کریں، اگر ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو جیسے حضور نے فرمایا وہ مال، وہ قربانی ہمارے منہ پہ پڑیں گے. تو اس لیے ہم ایسے نہ کریں، بلکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہم خرچ کرتے ہیں. اگر ہم خرچ کرنا نہیں چاہتے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسرے قوم کو لائیں گے. اگر ہم کنجوسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ لائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کیا خوب فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے. تو ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. اور کس نے بلایا؟ اس وجود نے بلایا جو تمام کائنات کا مالک ہے. اس نے بلایا جو سب سے غنی ہے. وہ ہمارے مال کی ضرورت نہیں، لیکن ہم کس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ جیسے پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے. آگے کیا فرمایا؟ پھر تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے. حالانکہ جو بخل سے کام لیتا ہے تو وہ یقیناً اپنی ہی نفس کے خلاف بخل کرتا ہے. اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو. اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہارے سوا ایک متبدل قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے قوم لائیں گے جو ہماری طرح نہیں. تو اس لیے جو بلانے والا ہے وہ بہت غنی ہے، ایک غنی وجود ہے. اور اگر ہم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ دوسرے قوم لائیں گے جو ہماری طرح نہیں. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح بنیں جو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو، اپنی جان کو خرچ کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی
صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی